یہ تو ہم نے مان لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جبریل کے نور سے افضل اور اعلیٰ ہے، لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں. لیکن جہاں جو سرکار نے لباس پہنا تھا وہ تو جل جانا چاہیے تھا. کیوں جی حضرت صاحب وہ بھی جلا ہے؟ یہ کیوں نہیں جلا؟ ارے اس کو نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ہو گئی، لہذا اب یہ لباس وہاں پہنچ رہا ہے جہاں جبریل نہیں جا سکا. اب میں چند ایک اشارے کروں گا، لیکن آپ نے جواب ذرا ہمت کے ساتھ آواز کے ساتھ دینا ہے. آپ آواز کے ساتھ جواب دو گے تو میرے دل کو تسلی ہوگی، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. دیکھو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے لگ جائے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولنا پڑے، اس کو آگ، یا جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر آپ کا ہاتھ مبارک ایک مرتبہ لگ جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا. حضرت جی میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، آج ہمارے سنی اور کہنا نماز ہی پڑھنی ہے جدھر مرضی پیچھے پڑھ لو. حضرت صاحب میں علماء کرام کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر ایک بات پوچھنے لگا ہوں، اور عوام الناس بھی سارے اس میں آپ شامل ہیں. کوئی بندہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے میرے ماں باپ جنتی ہیں؟ بولو تو صحیح آپ نہیں نہ کہہ سکتا. اس کے باوجود کوئی سنی بریلوی مولوی ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہہ دے، ہم اس کے پیچھے نماز اونچی بول دو یار. ارے جو تیرے ماں باپ کو جہنمی کہے اس کے پیچھے تیری نماز نہ ہو، اور جب میرے ماں باپ میرے سرکار کے والدین کو جہنمی کہہ رہا اس کے پیچھے تیری نماز کہتی ہو. یاد رکھو ہمارا عقیدہ ہے ہمارے ماں باپ کی بخشش ہوگی تو سرکار کے والدین کے صدقے سے ہی ہوگی. دوسرا اشارہ وہ بھی سنو. اے میرے سنیو، میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا. ہمارے سنی پتہ کیا ہے؟ شیشے کے گلاس کی مانند، جون سا شربت ڈالو وہی رنگ اختیار. وہابیوں کے پاس بیٹھا وہابیوں کا رنگ، شیعوں کے پاس بیٹھا شیعوں کا رنگ، سنیوں کا بیٹھا سنیوں کا رنگ. اپنا رنگ ہی کوئی نہیں ہے یار، کوئی طریقہ ہے یہ؟ محرم آ جا جو کالے کپڑے پہن کے ان کی محفلوں میں جا رہے یار، یا کیا کرنے جا رہے؟ واہ وجی اسی پیٹ دے تھوڑی ہیں، اسی تے تماشا ویکھن جانے ہیں. حضرت جی تسی ذرا فیصلہ کرنا، 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، 10 بندے دیکھ رہے ہوں، پولیس کا چھاپا پڑتا ہے، کون پکڑے جاتے ہیں؟ اونچی بولو یار. تو رب تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہوا تو پھر کون پکڑے جائیں؟ غلط ہوں میں بھائی، میری جھولی کے اندر ڈال دو، میں نے پہلے اعلان کر دیا، میری بات غلط ہو میری اصلاح کرو. اب سنو ذرا، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو ہے، اس کو آگ. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں، سنو. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی. ارے اسی دست اقدس پر
تو سب صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ جنتی 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 جنتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، آیت غلط ہو، میں مجرم. سورہ فتح 26واں پارہ 3 رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. میں نے کہا جس سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ صحابہ کرام کا مقام تو اس سے بھی آگے ہے. یہی سورہ فتح 26واں پارہ 1 رکوع، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اچھا یہ جو نعرہ لگتا ہے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں اس کو نعرہ سمجھتا ہوں. جہاں تک صحابہ کرام کا مقام ہے میرے نزدیک ان کا مقام اس سے بھی عرفہ اور اعلیٰ ہے. 11واں پارہ حضرت صاحب 2 رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا صحابہ کرام کا مقام اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے، فرمایا جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا. میں نے کہا جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا. اے دیکھو چولاں دی پلیٹ دے ہوتے اپنا امام برباد نہ کریا کرے. ایک چولاں دی پلیٹ دے ہوتے اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے تھے. یار کچھ خیال کرو. یا تے مینو سیٹسفائی کر لو. حضرت صاحب ایک بندے نے میں سوال کیتا، میری گل تو پریشان تے نہیں ہو رہے. میں نے کہا یار تسی گھوڑے دا بڑا ادب کر دیو، وجہ کی ہے؟ میں کہنا حافظ جی تمہیں پتہ نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے. میں کہ یار میدان کربلا تو ریتلا علاقہ ہے، ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، وہاں اونٹ کام دیتا ہے. نہیں سمجھ لگی بات. چل تسی رولا پانے نہیں جی گھوڑا ہی ہے. میں کہا چلو گھوڑا ہی ہے، اسی اڑن والے نہیں گئے، چلو گھوڑا ہی ہوئے گا یار. میں نے کہا یار جیڑا اج دا گھوڑا وے ارتے تے امام حسین دا بہنا ثابت نہیں گا. حضرت جی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پر امام حسین کا بیٹھنا ثابت ہے، اس کا کیوں ادب کرتا ہے؟ کہنے لگا حافظ جی گل تے تہاڈی سچی ہے، اس گھوڑے تے امام حسین دا بہنا تے ثابت نہیں. میں کیا ادب کیوں کر دیو؟ کہندا جی او دی نسل تو تے چلا آ رہا نا، اس واسطے ادب کرنے ہیں. میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے ارے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا اس سے بھی کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ حضرت جی ذرا انصاف سے کام لیا کرو، انصاف سے کام لیا کرو. یہ ون وے ٹریفک نہ چلایا کرو. اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے نہیں. یار یہ کیا ہے؟
ہم سنی، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ محفل کا رنگ، اے نقیبو، اے نعت خوانو، خدا کے لیے محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو بیٹھنے والوں کو پتہ چلے ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں جو دونوں کو ماننے والے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں تو سبق سنانے آیا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج مسجد حرام کو بتوں سے پاک کیا جائے گا، سب بت گرائے جا رہے ہیں۔ ایک بت بہت بڑا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، اس کو توڑ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تم میرے کندھوں پر سوار ہو۔ یار علی سے فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ارے صدیق سے نہیں فرمایا ان کے کندھوں پر سوار ہے۔ نہیں حافظ آپ تسی گل نہیں سمجھے۔ میں کہا چل تو سمجھا دے یار۔ معراج شریف کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کس کو دیا؟ میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہنا پھر؟ میں نے کہا بھائی بستر کو عظمت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ اور سرکار کی وجہ سے ملی نا۔ تو بستر افضل ہے یا سرکار افضل ہے؟ اونچی بولو یار، ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے کہا جس کو بستر ملا اس کا نام علی ہے، اور جس کو بستر والا ملا ہے اس کا نام صدیق ہے۔ اگر آپ اجازت دو تو ایک چھوٹا سا سوال ہو۔ میں نے سب اس سے سوال کیا، میں نے کہا یار ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تیرا کیا کہنا؟ جی ہوتا ہے سیدھا جنتی۔ کیا؟ میں نے کہا یار اسی مولوی لوگ ہیں جا کے بیان کرنے، لوگوں نے کہنا حافظ جی دلیل کیجئے، تو یار میں ان کو دلیل ہی تدا تاکہ اسی لوگوں نے مطمئن نہ کر سکتی۔ میں نے کہنا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میدان کربلا وہ میدان ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے۔ جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی ہمارے نزدیک اتنی عظمت والی ہے، اس میں جو دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا؟ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ آپ سے اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے، تو برملا کہو ہاں دو صحابہ اکرام ہیں جو اس وقت جنت سے بھی اعلیٰ مقام پر ہیں، ان میں ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آؤ دلیل بھی پیش کروں، اور میری دلیل سن کے وہ افراد جو حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی شریف گھومنے لگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے۔ میں نے کہا جناب یہ کیاری کیسے بن گئی؟ حافظ صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں، نماز پڑھا کے واپس پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء، جس جگہ کو بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ میں نے کہا جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بار بار لگے وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی، اور جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت صاحب میرے یہ بات سن کر نا
وہ کہنے لگا حافظ صاحب اسی صحابہ کرام نو ماننے ہاں بڑے چنگے سی، دین دی خاطر اپنا تن من دھن لٹان واسطے ہر ویلے تیار رہندے سی، لیکن حافظ صاحب جسے سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی دے پیچھے لگ گیا، کسی نے کسی دا حق مار لیا، کسی نے یہ کر لیا، کسی نے وہ کر لیا، ہے نا ایسی بات؟ میں نے کہا بھائی میں اس کے تجھے 2 جواب دوں گا، اونچی بولو یار، سننے کے لیے تیار ہو؟ آواز کم ہو گئی ہے، لو پہلا جواب سنو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور اس کے بعد میری 4 پائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کے رکھ دینا، اور پھر عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ یار میں نے ایک بات کہی ہے، آپ نے توجہ نہیں کیا، توجہ کی ہوتی خدا کی قسم آپ کو بڑا مزہ آتا، بڑا مزہ آتا۔ تو بات کیا ہے؟ کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا، اے صدیق تم کیا کہہ رہے ہو، جو نبی پردہ کیے اتنا عرصہ ہو گیا وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ارے کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی، اونچی آواز ہو، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یار اگلی بات سنو گے تو آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا، بڑا ہی مزہ آئے گا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 پائی لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھی گئی تو آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ یار تو بندوں کو کس طرف لے جا رہا ہے؟ دیکھ آگے بڑھ کے عرض کون کر رہا ہے؟ اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ آپ درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ ارے اتنا عرض کرنے کی دیر تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے۔ میں نے کہا ارے صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے اس کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ اب دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ اچھا آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ شرق بشری والی صاحب؟ سنا میں نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے ولی کامل۔ آپ کے بارے میں ایک بڑی مشہور کرامت ہے، آپ کا ایک مرید تھا، اس کی کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی،
سکھ کی عورت نے کہا کہ میرا شوہر 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے, تم رات کو آ جانا. یہ تیار ہو کے جب پہنچا وہاں, دیکھا سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے. صحن میں یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن مولا کا اس کو راتی تو آیا نہیں, میں ساری رات رضا ویکھتی رہی. انہوں نے کہا تو تے مرمان لگی سا, سکھ تے باہر ٹہلدا پیا سی. وہ کہنے لگا تن مغالطہ لگا ہے, چولا پیا ہوئے گا, وہ تو آج رات نہیں ہوگا, تو آج رات آ جائیں. یہ اگلی رات پھر چلا گیا, دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. یہ ڈر کے پھر واپس چلا گیا. اگلا دن تھا جمعے کا. کون سا تھا؟ تو جمعہ یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا. جب جمعہ پڑھنے گیا تو میاں صاحب فرمانے لگے, بیلیو اوے چنگے چنگے کام کریا کرو, سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے. اس کو کہتے ہیں پیر جنا دے کامل, میاں حضرت باہو تے کنڈی لگ دے تر کے ہو. ارے جس کا پیر کامل ہو مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا. میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے دے, اور جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ صحابہ کو کیسے ڈوبے. اس لیے ذرا اونچی آواز سے نعرہ لگا دو, ہر صحابی نبی, اور اونچی آواز, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اب ایک مسئلہ میں نے آپ سب سے پوچھنا ہے. میں نے بتلایا نا کہ میں سبق سنانے آیا ہوں. میرے دائیں طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں. کون بیٹھے ہو؟ اور بائیں طرف میرا دوست بیٹھا ہو. کون بیٹھا ہو بابا جی؟ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا. دوست کہتا نہیں نہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا. یار مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا, بات سچی کرنا. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا جتنی دیر سارے نہیں بولو گے میں آگے نہیں چلوں گا. یار کس کی ماننی چاہیے؟ کیوں ماننی چاہیے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ والد صاحب کا مقام دوست سے بڑا ہے. والد کا رتبہ اونچا ہے, دوست کا رتبہ کم ہے. تو پھر ہمیں اصول کیا پتا چلا؟ جب چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے, چھوٹے کی بات چھوڑ دو, کس کی مانو؟ سب اونچی آواز, کس کی مانو؟ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو. اب آپ میں سے کوئی مجھے ترجمہ بتا لائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے, اللہ سب سے. کیا بڑے کی بات مانتے ہیں ہم؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ. میں عربی عبارت بھی وہ پڑھوں گا جس کا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا. حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اونچی بولو یار. شیطان کے اندر بیٹھا رہے, تاش کھیل, شطرنج کھیل, لوگانا دو, گپا مار, حکا بھی, کاروبار کر, نماز پڑھن دی لوڑ نہیں. کس کی بات مان؟ کی طرف سے پیغام آتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. بابا جی دا ترجمہ کیے نماز نیند سے, اونچی بولو, نماز نیند سے. شیطان کہنا بستر تو اور بڑھ جا کہ جے اذان دی آواز کان چ نہ بہ جاوے. کس کی مان رہا ہے؟ رب فرمائے حلال کھایا کرو, حرام کے قریب.
شیطان کہتا ہے پیسہ آنا چاہیے، پاویں چوری کر کے آوے، پاویں ڈکیتی کر کے آوے، پاویں سودی کاروبار نہ لاوے، پاویں لاٹریاں پا کے آوے، پاویں پہنا دی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے۔ ابا جی فوت ہو جانا تے رشتہ دار کٹھے ہو جاندے نے، پر آ کہنا بہن نو بہن حصہ چاہیے دائی کہ بھائی چاہیے دائی؟ اگے انہیں کہتا جی حصہ تے رشتہ داری کرتا، واسطے جی تاڑی وہ بہنے لگ جو چھڑو آفو جی بہن کہا دی جن نے حصہ لے لیا۔ میں نے کہا یار انہیں ایک حصہ لیا تو رشتہ داری جو کٹ دیتا، تین تے دو ملے، تین تے بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی جن رب تعالیٰ حصے دار بنا، تو کون ہے حصہ کھون والا؟ یار رب تعالیٰ نے پہلے مرد نے دو حصے دا مالک بنایا ہے، اگر دو کھا کے میرا ٹھڈ نہیں بھرتا، تیجا کھا کے کیویں بھر جائے گا؟ قرآن مجید آیا مبارکہ سنو، آیت غلط ہوئے تعمیم مجرم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جرا یتیم دا مال ظلمن کھاندا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے راتوں کو نیند، یہی قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی۔ یار آپ نے پتہ نہیں ایک نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی، سنا ہے نام؟ حیدرآباد وہاں قریب بھیڑ شاہ ہے، وہاں ان کا بہت عالی شان مزاج شریف ہے۔ حضرت صاحب آپ اپنے ملفوظات میں ایک بڑی عبرت انگیز بات لکھتے ہیں، فرمائے ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھایا، بیٹا اٹھ کہیں سے آگ لا، مجھے وضو کا پانی گرم کر دے، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ پہلے وقتوں میں حضرت جی آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی، یہ نہیں کہ ٹچ کر کے آگ بل گئی، نہ آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی۔ کہنے لگے میں اٹھا اور سارا گاؤں پھرا، کہیں سے آگ نہ ملی۔ جب آگ نہ ملی تو دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے تھوڑی سی لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے بھائی مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے، انہوں نے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ دوزخ کا دربان کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں ہے، کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ ارے وہ حرام مال کھانے کی آگ ہوگی، وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، وہ سود کھانے کی آگ ہوگی، وہ حرام کھانے کی آگ ہوگی، وہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی، وہ زنا کرنے کی شراب پینے کی آگ ہوگی۔ یہ آگ دنیا میں جلاتی ہے، یہی قبر میں، یہی میدان محشر میں، یہی جہنم کے اندر جلائے گی۔ یار ابھی آپ حضرات سرکار کا میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، ہمارا نبی اتنی شان والا ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ کیا سب سے اعلیٰ نبی کی بات ہم مانتے ہیں؟ بھائی میں غلط ہوں، میری اصلاح کر دو، میں بالکل سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی، کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی۔ ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا، او جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ یار ڈاکٹر کے کہنے سے آنکھ کھلی ہے، نبی کے کہنے سے آنکھ نہیں کھل رہی یار۔ فجر میں چلے جاؤ، مسجد ویران ہے، پارکیں بھری ہوئی، عورتیں مرد
کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں نے ایک کو ملا، میں کہا او صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے کیا وے. کس نے کیا؟ میں ڈاکٹر کو، میں کہا ڈاکٹر صاحب چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جے؟ کہنے لگا حافظ صاحب تسی مسجد مدرسہ بنا دے. میں نے کہا جی ہاں. کہنا پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دیو تھلے رکھ دیو. میں نے کہا جی اتنے. کہنا کیوں؟ میں نے کہا اتوں پانی تھلے لے آنا آسان ہے، تھلے لے جانا اتنے مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر گل سمجھ لو، اے دل جہاں نا خون دی ٹینکی ہے، یہ واسطے خون تھلے پہنچانا آسان ہے، دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب اسی بندے نو الٹا کرنے دماغ تھلے ہوندا وے دل اتنے ہوندا وے تے بڑا سرکولیشن دماغ نو ہوندی ہے، بندہ فریش ہو جاندا ہے. میں نے کہا اچھا اس واسطے الٹا کر دو. کہنا ہاں اس واسطے الٹا کرنے ہاں. پھر کہندا حافظ جی ایک سچی گل بھی دس دیاں. میں نے کہا ضرور دس. کہندا انسان دے دماغ نو جنی بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت صحیح ہوندی ہے، الٹا لٹکن نال بھی صحیح نہیں ہوندی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے. اور میں نے کہا ڈاکٹر دی گل منن والیا تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی دا غلام بن جا، روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. ایک ناراض نہ ہو تو ایک اور گل کر دیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو بیماریاں تو محفوظ رکھے، اور جڑے بیمار ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائے کاملہ عطا فرمائے. حضرت جی میں سمجھان واسطے گل کرنا، اگر ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو جانا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صفی صاحب تسی نمک کھانا چھڑ دیو، تسی جی میٹھا کھانا چھڑ دیو، تسی بابا جی چھوٹا گو چھڑ دیو، تسی وڈا گو چھڑ دیو. یار مسجد سے بیٹھے ہو سچی گل کرنا، چھڑ دینے کہ نہیں چھڑ دیندے؟ اچھی بولو یار، سب دی آواز نہیں آ رہی. اچھا تہاڈے چوں کوئی دسے گا اے چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بول دیو یار. وڈا گوشت، نمک، مٹھا، یار ڈاکٹر دے کہن تے حلال چھڑ دیندا ہے، نبی دے کہن تے حرام نہیں چھڑ رہا یار. یار اس نبی دی گل نہیں مان رہا جنہ دا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا وے، جدا کیا سورج بھی مان رہا وے، یار جدا کیا درخت بھی مانتے پے نے، جدا کیا جانور بھی مانتے نے. میں ایک کہہ دیا تے بے جان نہ ہوگا، اس نبی دا کیا تے پتھر بھی مانتے پے نے. تو انسان ہو کے امتی ہو کے نبی دا کیا نہیں مان رہا یار. حضرت جی ساڈا ایک دوست سی کلیک، مٹھائی بڑی کھاندا سی، ڈبا مٹھائی ادھر رکھو، تھوڑی دیر بعد ایک دفعہ انہیں مٹھائی کھانا چاہتا. میں کہا یار انہیں کھاندا ہوئے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے. کنے منع کیتا؟ میں کہا چھڑ ڈاکٹر نو، کھایا کر تو. کہندا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا نالوں وڈا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اوے ڈاکٹر دے کہتے تو مٹھائی چھڑ رہا ہے، نبی دے کہتے حرام نہیں چھڑ رہا. اے میری گل کان کھول کے سن لو، جننے بھی تاڑے خیر خانے قبر سے دفن کر کے منو مٹی نیچے دفن کر کے واپس آ جان گے، کوئی قبر سے نال جنہوں سارے واپس آ جان گے اس لئے میرے آقا قبر سے تسلے بھی آن گے. تو میدان معاشر سے جس ویلے ماں اکلوتے نو چھاڑ کے نس رہی ہوئے گی، سرکار ہوتے بھی خیر خواہی فرمان گے. ان میں ہاتھ باندھ کے ایک بات عرض کروں گا، ایسے نبی نو راضی کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی یار، ایک اور اچھی آواز نال. تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت جی حدیث کو غلط ہے نہیں میں پڑھی، نماز میری آنکھوں کی. اچھا اس حدیث پاک سے میں نے کیا مطلب لیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں.
اور جب تو نماز نہیں پڑھتا، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، کیوں بابا جی سرکار دی اکھاں ادوں بھی ٹھنڈیاں ہوندیاں نے؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے، اور جس نبی دا میلاد مندا دے اس نبی دی اکھاں بھی ٹھنڈیاں کریا کرو۔ میلاد نبی دا منانا میں تے اکھاں ٹھنڈیاں شیطان دیاں کر رہا میں۔ چلو حضرت جی تسی میری گل دا جواب دینا، تہاڈا اپنا گھر ہے، کی میں آکھیا جی؟ انہوں لگا ہے وے تالا، بغیر چابی دے گھر چلے جاؤ گے؟ اچھی بول دو یار، ایک دفعہ پھر سارے اچھی آواز نہ بولو، تسی پچھو جواب دیو، کیوں جی بغیر چابی دے گھر چلے جاؤ گے؟ یا جب بغیر چابی دے اپنے گھر نہیں جا سکتا، بغیر چابی دے جنت کیویں چلے جاؤ گے؟ حافظ جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو میں کہوں گا پھر میرے کو نہ پوچھو، جس نبی دا کلمہ پڑھا جی انہیں پوچھو کہ جنت دی چابی کیڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی۔ اچھا جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ اونچی بولو نا یار۔ تسی دسو بابا جی یہ چابی دا بندوبست مرن تو پہلے کرنا ہے کہ بعد چو کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جدو مسیحتوں آواز آندی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، کیوں بیٹھا گپا مارے ہمیں؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے ہیں؟ تین چاہیے سب کام چھڑ کے مسیحتے آ، کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ دسو میں جنت دی چابی لین واسطے جا رہا ہوں۔ اور کی لین واسطے جا رہا؟ یار ایک چھوٹا جنہ اشارہ کراں، پتہ نہیں یہ میرا اشارہ ہضم ہوئے کہ نہ ہوئے۔ جنت دی چابی پلے نہ ہوئی، جنت چ نہ جا سکے تو پھر کتھے جاواں گے؟ اشارے دی سمجھ آ گئی ہے؟ اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے ایک دم اچھل پڑتا ہے، یار سگریٹ کی آگ تو نہیں برداشت کر سکتا، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر تو سمجھتا ہے میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، پھر جنت کی چابی کا بندوبست۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اونچی بولو یار، اور اونچی آواز نال۔ تو میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کیا ساڈا پہلا سوال درست ہے؟ تو پہلے سوال جی پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کی بنے گا؟ جڑے پڑھے لکھے افراد بیٹھے میری گل دی تصدیق کرن گے، جدو اسی امتحان گاہ چ بہنے ہاں پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہوتے آسان ہو جانے، تو جی پہلے چی پھنس جائے اگلے آندے بھی ہوتے۔ چلو میں گیس لگاواں یار بے شک تیاری نہ، تسی کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں، لیکن میرے آقا دا فرمان غلط، اونچی بول دو یار۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز دا ہوئے گا، پھر سر نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کٹ گئی ہے۔ چلو ایک اور چھوٹا جا سوال کر لیا، حضرت جی تانوں تھوڑی جی زحمت دے دئی ہے، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا، اصل چ تالے دے وچ لیور ہوندے نے، جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نو انہیں دندے پے ہون گے تو چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تے آؤ اج تانوں میں اے بھی دس دیاں جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے، اور کنے لیور نے؟ اچھی بولو یار۔ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام اچھی بول دو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا،
جڑا ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا رہا ہوئے تالا کھل جائے گا جی؟ 2 نال 3 نال بابا جی کدوں کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ آواز کٹ گئی ہے۔ آواز پتہ کیوں کٹی ہے؟ حافظ جی 5 پہن گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دیا سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پے گا۔ یہ تو تسی بھی جانتے ہو جی 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر رکھ چھڈو آرام آ جائے گا؟ کدوں آرام آئے گا؟ ہائے ہائے، تو ڈرو نا، میں تہاڈے کو پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا۔ استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تہاڈا مجرم۔ اگر کوئی نمازی نہ بنے تو میں آ رہا ہوں بے شک اتھے میں پھاڑ لینا، لیکن پکی گل ہے نسخہ استعمال کرو، نمازی ضرور بنو گے۔ لوڑ ہے وہ نسخے دی؟ ادھر والے دی آواز نہیں آ رہی، سارے نے لوڑ ہے؟ لو جی نسخہ صرف اینا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، میں کی آکھیا جی اگر اے وجود، اچھی بولو، اگر اے وجود، تے اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی حضرت جی میں سچی کر رہا ہوں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ تے نہیں جائے گی، پھڑ کے لے جاؤ گے؟ مت لے جاؤ۔ اے روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چو روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ اے میرے آقا دے میلاد تے آن والے ہو، اگر سارے نمازی بن جائیے میرے آقا کتنا خوش ہو جان یار۔